بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سبق آموز ایک قصہ آج میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں میں۔ تقدیر کیا ہے، قسمت، تقدیر کا جو مفہوم ہے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، اس کے بارے میں تھوڑا سا میں بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ لوگوں کو کہ اگر فرض کریں کہ تقدیر میں یا قسمت میں ہمارے جو کچھ لکھا ہوا ہے لوہے قلم میں، یہ ہمارے سوسائٹی میں یہ ایک چیز عام ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہمارے تقدیر میں لوہے قلم میں انسان کے پیدائش سے لے کر مرنے تک سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمارے نصیب میں، ہمارے قسمت میں اگر لکھ دیا ہے تو ظاہری بات ہے کوئی انسان بہت بڑا گناہ کرتا ہے، قتل کرتا ہے یا کوئی نشہ کرتا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اگر وہ قسمت میں لکھا ہوا ہے تو پھر جنت اور دوزخ کا کیا مفہوم ہے؟ یعنی جنت اور دوزخ تو ہمارے لیے یعنی کہ ہمارا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے وہ قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں، ہمارے لوگوں میں یہی مفہوم پایا جاتا ہے، یہی ایکسپلینیشن ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد، خود مختار پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک کو علم غیب کا، یعنی فیوچر کا، آئندہ، یعنی کہ زمان مستقبل جسے ہم فیوچر ٹینس کہتے ہیں، اس کا سب کچھ پتہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ فلاں شخص جا کے یہ قتل کرے گا، فلاں شخص جا کے یہ نماز پڑھے گا، یا یہ پورا سب کچھ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی ذات کو، ہمارے پروردگار کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، اور جب ہی یہ لوہے قلم میں لکھا گیا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ یعنی کہ اس کا جو ہے اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال کریٹ ہوتا ہے، اور وہ ان کو کوئی دقیق یعنی کہ 100% کنفرم آنسر نہیں مل پاتا۔ تو میں نے ایک کتاب میں ایک قصہ پڑھا، اس نے ایک بہت ہی زبردست قسم کا ایک مصنف تھا، انہوں نے ایک بتایا کہ اس کے آفس میں ایک علم نجوم کا بندہ آیا۔ یعنی وہ جس آفس میں کام کرتا وہ بھی یعنی کہ ایک بہت ہی ہائی پوسٹ پر تھا، ڈائریکٹر تھا، اور مولانا بھی تھے وہ، یعنی کہ دینی اور دنیاوی علم کے بارے میں کافی معلومات رکھتا تھا۔ ان کے پاس علم نجوم کا ایک بندہ آیا، انہوں نے بولا کہ سر میں آپ کے مستقبل کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو ان ڈائریکٹر کا جواب یہی تھا کہ بھائی میں ایسے مفہوم یا ایسے علم نجوم کا جو بھی آپ بتانا چاہ رہے ہیں، مجھے ایسی چیزوں کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے، آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں، یعنی میرا ان کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے اور نہ ہی میں مانتا ہوں۔ تو انہوں نے بولا کہ آپ صرف صحیح ہے سر، آپ نہ مانیں، لیکن مجھے صرف 1 منٹ آپ مجھے دیں۔ انہوں نے بولا چلو صحیح ہے، میں آپ کو 1 منٹ دے رہا ہوں میں، لیکن زیادہ نہیں، صرف 1 منٹ۔ جب اسے 1 منٹ ٹائم دیا تو انہوں نے ایک پیپر نکالا، A4 پیپر ایک تھا، اس پہ ایک یعنی کہ اسکوائر فارم میں چھوٹے چھوٹے اسکوائر بنے ہوئے تھے، ان ہر اسکوائر میں تقریباً 40 اسکوائر تھے، 40 چھوٹے چھوٹے سرکل سمجھ لیں آپ یا اسکوائر سمجھ لیں۔ ان 40 میں ہر اسکوائر میں ایک ایک نام لکھا ہوا تھا، جیسے قلم ہو گیا، کتاب ہو گیا، پین ہو گیا، یا گھر کا نام ہو گیا، اسکول کا نام ہو گیا، یا روڈ ہو گیا، یا آسمان، ہوا، پانی وغیرہ، اس طرح نام لکھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے بولا کہ سر یہ پورے نام ہیں، آپ ایک کام کریں، آپ ان 40 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام آپ جو ہے دل میں سوچ کے اپنے جو ہے چھپکے سے وہ نام لکھ کے اپنے پاس رکھ دیں۔ تو اس نے جو ہے ڈائریکٹر صاحب نے بولا صحیح ہے، میں جو ہے وہ لکھ لیتا ہوں۔ پہلے تو سوچنے لگے کہ یار میں یہ 40 نام جتنے بھی لکھے ہوئے ہیں،
اب ان میں سے کبھی کس کے اوپر انگلی رکھ رہا ہے، کبھی کس کے اوپر انگلی رکھ رہا ہے۔ آخر ایک دفعہ اس نے سوچا کہ یار ایسا ایک کام کرتا ہوں، ان 40 میں سے کسی کا ایک کا بھی نام نہیں لکھتا ہوں، کوئی ایک اپنا سا کوئی نام لکھ دیا اس نے، لکھ کے اور جیب میں رکھ دیا، جیب میں رکھا۔ اور اس علم نجوم والے بندے نے جو ہے اسے بتایا کہ سر آپ نے یہ نام لکھا ہے۔ تو واقعاً اس یہ تصدیق شدہ اور اس شخص کی جو ویڈیو باقاعدہ پراپر میرے پاس ہے، اور بڑے عالم اور بڑے بڑے جو ہے ایک علم دین جو ہے مطلب کافی رکھتے ہیں وہ، اور مفتی بھی سمجھ لیں، عالم سمجھ لیں، یعنی کہ بہت ہی ایک بڑی پوسٹ پر بھی تھے، یعنی وہ جھوٹ کبھی بھی نہیں بول سکتے تھے۔ تو انہوں نے جب یہ بات سنی وہ بڑے شوق میں آ گئے، یعنی کہ صدمے میں آ گئے۔ صدمے سے مراد یہ ہے کہ بڑا شوق ہوا اسے کہ ایک معمولی ایک انسان، آپ اسے یہ پتہ ہے کہ میں آگے کیا لکھنے والا ہوں۔ تو آپ اس چھوٹی سی ایک قصے میں سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اس قصے میں سے یا اس کہانی میں سے اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ایک معمولی انسان جسے محدود علم ہے، اسے اگر اتنا پتہ ہے کہ میں جو ہے آگے کیا نام لکھنے والا ہوں، تو ظاہری بات ہے اس خالق، اس اللہ کی ذات جس نے سارے جہان، کائنات، یونیورس، ملٹی ورس اور پوری زمین و آسمان کا خالق ہے، کیا اسے پتہ نہیں ہوگا کہ ہم آگے کیا کرنے والے ہیں؟ تو دوستو، ایک بہت ہی سبق آموز میں نے یہ ایک قصہ بتایا آپ لوگوں کو کہ واقعی میں کبھی ایک ایسا ویڈیو بھروں گا جو ہے بناؤں گا جس میں میں باقاعدہ بتاؤں گا کہ یہ فیوچر ٹینس یا آنے والا وقت کو کس طرح ہم لوگ میجر کر سکتے ہیں، اور یعنی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا علم ہے، کیونکہ فیوچر علم غیب صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ کچھ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، لیکن علم غیب صرف اللہ کی ذات کو ہے، اور اسے سب پتہ ہے کہ ہم آگے کون سے اچھے کام کرنے والے ہیں، کون سے برے کام کرنے والے ہیں۔ لیکن ایک آزاد شخصیت ہونے کے ناطے کوئی ہم لوگ باؤنڈیڈ نہیں ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے خود مختار بنایا ہے، بالکل خود مختار، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس قصے سے میرے خیال میں آپ لوگوں کو